السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم اردو جماعت 3 کی پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کچھ چیپٹر پڑھ لیے تھے، حمد اور نعت کا چیپٹر پڑھ لیا تھا۔ ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 3 اخلاق نبوی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہاں تک کروا دی تھی ریڈنگ۔ آج ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ مطلب کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو جتنے بھی ان کے علاقے کے کافر تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ ٹھیک ہے، دشمن کیوں بنے؟ کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتایا تو وہ سب آپ کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے، نہ صرف مسلمانوں کے بچوں بلکہ کافروں کے بچوں سے بھی پیار و محبت سے پیش آتے تھے۔ ٹھیک ہے، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے بلکہ کافروں کے بچوں سے بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بچوں کو اسلام کرنے میں پہل کرتے، بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت سے پیش آتے۔ انسانوں کے ساتھ جانوروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرم گوشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں سے بلکہ جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کسی کو اپنے جانور پر ظلم کرتے دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے بہت سے کفار اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھ کر مدینہ کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ٹھیک ہے، ہجرت مدینہ کے وقت بہت سے جو کافر تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور دین اسلام کی روشنی نے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اس وقت بھی انہی کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جو ہمیشہ قیامت تک سب مسلمان انہی کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں زندگی کا ہر کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے رہنمائی لیتی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے یہاں تک ہی ہم ریڈنگ کریں گے۔ مشکل الفاظ جو آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں: ولادت، فساد، توجہ، دیانتداری، عدل، سنت، کام گو۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان لفظوں کو اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی چیپٹر کی مکمل چیپٹر کی آپ نے گھر میں اچھی طرح ریویژن کرنی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ نے اس چیپٹر کی اچھی طرح ریویژن کرنی ہے اور سارے پوائنٹس کو ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ سب جو بھی لکھا ہے یہ سب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اس کے بعد میں کل آپ کو الفاظ مانی اور اس کی مشق کرواؤں گی۔ آج کے لیے اردو کا یہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔